نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں آنے والے تمام احباب اور لیا کے اور جنوبی پنجاب کے تمام لیڈران جن کے اب میں نام بھی لوں گا، ان سب کا میں شکر گزار ہوں اس شاندار اور پرتپاک استقبال۔ یہ ذرا ایکو کم کر دیں، ساؤنڈ والے ذرا سے ایکو کم کر دیں۔ ہاں جی۔ ہمارے ساتھ آج اس اجلاس میں شامل ہوئے محترم نور احمد ساہو صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک جنوبی پنجاب، میرے ساتھ لاہور سے تشریف لائے عارف چودھری صاحب، مرکزی سیکرٹری کوارڈینیشن پاکستان عوامی تحریک، ہمارے ساتھ محترم افتخار قریشی صاحب ہیں، صوبائی جنرل سیکرٹری، راؤ عارف رضوی صاحب ملتان سے تشریف لائے، ہمارے مرکزی ڈیپٹی سیکرٹری سوشل میڈیا ہیں، آج کی اس محفل کے میزبان بھی ہیں چودھری قمر عباس دھول صاحب، اسی طرح مہر انور تھن صاحب، ڈاکٹر محمود الحسن صاحب، میرے بائیں جانب کھڑے ہوئے ہیں محترم علی، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں علی رضا نت، وہ تشریف لائے، شیخ حبیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ تشریف لائے، شیخ طاہر سلیمان صاحب ہمارے ڈویژنل صدر ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، وہ تشریف لائے، سید انعام اللہ گیلانی صاحب جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے ہم کلام تھے، جو انشاءاللہ تعالی میئر کے امیدوار بھی ہیں، وہ تشریف رکھتے ہیں، محترم نواز قادری صاحب، یوتھ لیگ سے محترم شہباز مرتضیٰ صاحب، ایم ایس ایم سے محترم شوکت سیالوی صاحب، علامہ شبیر بھٹی صاحب، اور ہماری ویمن لیگ کی بہنیں جو تشریف لائی ہیں ان میں باجی سریا صاحبہ جو صدر ہیں ویمن لیگ کی۔ اور آج کے اس پروگرام کے روح رواں اور اس بہترین انتظام پہ مبارکباد کے مستحق ملک حسنین رضا صاحب جو کہ ضلعی کوارڈینیٹر ہیں منہاج یوتھ لیگ کے۔ آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ان سب احباب نے جو کردار ادا کیا اور آج اب سب بھائیوں نے جس جوش اور ولولے کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو انقلاب کے سفر پہ روانہ ہوئے ہیں اس کے لیے بہت خوش آئند ہے کہ آپ کے جذبے جواں ہیں، آپ کی ہمتیں جواں ہیں، اور آپ آج بھی باطل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں اور اپنے قائد کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کے لیے اور اس ملک کا نظام بدلنے کے لیے، مصطفی انقلاب کو لانے کے لیے اسی طرح تیار ہیں جس طرح 2014 میں تھے۔ میں اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں قائد کے ان عظیم کارکنوں کی نظر ایک شعر کروں گا کہ جو اسلام آباد میں اس وقت منڈی لگی ہوئی ہے اور جس کے بارے میں گیلانی صاحب نے تفصیل سے بیان کیا، یہ انسانوں کی منڈی صرف پاکستان میں لگتی ہے۔ میرا تو خیال ہے اس پہ ٹکٹ لگا دینا چاہیے کہ آئیں، آپ نے بھیڑوں بکریوں کو تو بکتے دیکھا ہوگا، بھینسوں گایوں کو تو بکتے دیکھا ہوگا، آئیے کچھ معززین شہر کی بولی لگی ہوئی ہے جو دستاریں پہنے ہوئے اور معزز بنے ہوئے بک رہے ہیں سب سے بڑی بولی لگانے والوں کے لیے۔
تو میں وہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ تاجروں میں سوئے بازار نہیں آؤں گا، تاجروں میں سوئے بازار نہیں آؤں گا، ڈھونڈنے اپنا خریدار نہیں آؤں گا، سر کے بل چل کے سرے دار تو پہنچوں گا مگر سر جھکا کر سرے دربار نہیں آؤں گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے متوالے، ان کے ورکر، آپ جیسے نوجوان اور لیا کے بہت سارے ہمارے ساتھی، بکھر کے بہت سارے ساتھی، دریا خان کے بہت سارے ساتھی جنہوں نے جیلیں کاٹی، اور ان لواحقین کو خاص طور پہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جن کے رشتہ دار ماڈل ٹاؤن میں شہید ہوئے، لیکن باوجود دھونس کے، باوجود روب اور دبدبے کے، باوجود رشوتوں کے، وہ اپنی جگہ مستحکم اور پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ شعر میں نے اس لیے سنایا کہ ہم بکنے والے نہیں، ہم جھکنے والے نہیں، اور ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ اس کو ٹرن کر لیں۔ ہاں جی، بس ٹھیک ہے۔ آپ وہ کارکن ہیں جن کے بارے میں قائد انقلاب نے کہا تھا کہ نہ آج تک تحریک پاکستان کے بعد کسی سیاسی جماعت کو اور کسی دینی جماعت کو ایسے ورکر نہ ملے ہیں اور نہ انشاءاللہ ملیں گے۔ آپ کی استقامت، آپ کی ہمت اور جرت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کی جرت اور استقامت قائم ہے تو ہماری جرت و استقامت قائم ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے لوگ نہ بکیں گے نہ جھکیں گے، اور انشاءاللہ جب بھی بلایا جائے گا قائد کی ایک آواز پہ، ایک سیلاب کی شکل میں، جہاں کہیں گے وہاں یہ اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تھوڑا پانی دے دیں۔ آج کا دن اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے، اور آج جو میں یہاں لیا میں پیغام دینے والا ہوں وہ بڑا اہم پیغام ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ جو بندر بانٹ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جو سیاسی جنگ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، آپ کے قائد نے آج سے کئی سال پہلے اس بات کی نہ صرف پیشن گوئی کی تھی بلکہ بتایا تھا کہ کیا ہوگا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ عمران خان صاحب کو قائد انقلاب نے کہا تھا کہ یہ نظام آپ کو مفلوج کر دے گا، یہ نظام آپ کو چلنے نہیں دے گا۔ آپ نے فیصلہ تو کر لیا ہے اس نظام میں آنے کا، لیکن 3 سال نہیں گزریں گے کہ آپ کی تبدیلی منہ کے بل آ کے گرے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمہوریت کے جھوٹے ٹھیکیدار جب ہم 2014 کے دھرنے میں تھے تو یہ وہی ٹھیکیدار ہیں جو پارلیمان میں بیٹھ کے کہتے تھے یہ کون لوگ ہیں جو اسلام آباد میں سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں، یہ پارلیمان کی بے حرمتی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ آج خداوند تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا، جس چیز پہ انہوں نے ہمارے ورکروں کی تضحیک کی، خداوند تعالیٰ نے ان کے نصیب میں وہی چیزیں لکھ دی۔ آج اسلام آباد میں کنٹینر بھی کھڑے ہیں، آج جی ٹی روڈ پہ بھی یہ گئے ہیں، آج وہاں احتجاج بھی یہ کر رہے ہیں، آج ان کے لوگ سڑکوں پر بھی کھڑے ہیں۔ آج اگر ان میں ذرا برابر بھی شرم ہے، ذرا برابر بھی ان کو خوف خدا ہے، تو ان کو توبہ کرنی چاہیے اپنے ان الفاظ پہ جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو ان کے احتجاج پر کہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جرأت و بہادری، طاہر القادری، جرأت و بہادری،
القادری طاہر القادری مصطفیٰ کی ہے کلی طاہر القادری. ہم بہت پرجوش تقریریں ہوئیں اور میں ان سب قائدین کا مشکور بھی ہوں، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام اب اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. پاکستان میں پچھلے 70 سال میں پہلے عوام بہت سادہ تھے، ذرائع ابلاغ کی کمی تھی، لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ ایم این اے اور ایم پی اے وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں. یہ سودے تب بھی ہوتے تھے جو سودے آج منظر عام پہ ہو رہے ہیں، یہ بند دروازوں کے پیچھے ہوتے تھے. کل اور پرسوں 2 دن امریکہ کے سفیر مختلف گاڑیاں بدل بدل کے مختلف اپوزیشن کے لوگوں کے گھر گئے. اس پہ حکومت پاکستان نے احتجاج بھی کیا ہے. یہ ڈپلومیسی قواعد اور ضوابط کی کھلی خلاف ورزی ہے. دنیا کے حالات آپ دیکھیں، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. جو چودراہٹ اور جو حکمرانی امریکہ کی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے وہ ایجنٹ جو آج سفیر امریکہ کو ملتے پھر رہے ہیں اور اپنی غداری کی قیمت لگا رہے ہیں. یہ غدار صرف آج نہیں ہے، یہ غدار میر جعفر اور میر صادق کی صورت میں 200 سال پہلے بھی تھے. یہ تب بھی غدار تھے، آج بھی غدار ہیں. یہ تب بھی بکے تھے، آج بھی بکے رہے ہیں. آپ کو ان کو پہچاننا ہے. لئیے کی سڑکوں کو دیکھ کر کیا لیا لاوارث ہو گیا؟ کیا یہاں کے دونوں ایم این اے اس شہر کو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے؟ کیا یہاں کے 4 ایم پی اے اسی سڑک پہ سفر نہیں کرتے؟ کیا ان کو حالت زار کا نہیں علم؟ علم ہے، لیکن یہ ان کا ایشو نہیں ہے، یہ ان کا معاملہ نہیں ہے. آپ ان کا موضوع بحث ہی نہیں ہے. ان کا موضوع بحث یہ ہے کہ کس پارٹی میں جا کر کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وقت آنے پہ کس طرح ایک پارٹی کو بدل کے دوسری پارٹی میں جا کے پیسے بٹورے جا سکتے ہیں. ان کے محلات آپ کے سامنے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں آپ کے سامنے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ عوام کے خون کو چوس کر انہوں نے یہ بنگلے اور گاڑیاں بنائی ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں، اگلے انتخاب میں سینہ سپر ہو کر تعلیم یافتہ لوگوں کو ووٹ دیں اور اشرافیہ کو وہ شکست دیں کہ یہ اشرافیہ لیا چھوڑ کر بھاگ جائے. پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا. قائد اعظم نے جب بنایا اور علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست تھی. وہ ایک ایسی ریاست تھی جہاں یکساں نصاب تعلیم ہوگا. اس سلسلے میں حکومت نے کچھ اچھے اقدام اٹھائے ہیں، لیکن بہت کچھ کرنا باقی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ غریب کا بچہ وہی تعلیم حاصل کرے جو امیر کا بیٹا حاصل کر رہا ہے یا امیر کی بیٹی حاصل کر رہی ہے. 12 سال ہم بچے کو اردو میں پڑھاتا ہے، غریب کا بچہ اردو پڑھتا ہے 12 سال، لیکن جب میڈیکل کالج کے امتحان کے لیے جاتا ہے تو امتحان انگریزی زبان میں ہوتا ہے. جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جاتا ہے تو امتحان انگریزی میں ہوتا ہے. جب کسی جگہ نوکری کے لیے جاتا ہے تو امتحانات انگریزی میں ہوتے ہیں. تو کیا یہ میدان سب کے لیے ہے؟ نہیں. یہ نظام
اشرافیہ نے اس لیے قائم کیا تھا کہ چند مخصوص لوگ، وہ 1 یا 2 لاکھ لوگ جو اس اقتدار اعلیٰ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ 22 کروڑ لوگوں پر حکمرانی کرے، اور اس لیے یہ 2 نظام تعلیم بنائے گئے۔ جو ایچ ایس این کالج ہے لاہور کا، اس کا نام چیفز کالج رکھا گیا تھا، اور پنجاب کے یہ سارے بڑے بڑے خاندانوں کے بچے چن کے وہاں بھیجے گئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد جو پہلی پیڑھی آئے اس میں سے امیر کبیر لیڈر بنے۔ وہی لوگ ہیں، دادا پاکستان بننے سے پہلے رہنما تھا، باپ پاکستان بننے کے بعد رہنما بنا، اور آج پھر یہی حال ہے کہ کوئی اہل ہے یا نہیں ہے، لیکن انہی باپوں کی اولاد آج حکومت کر رہی ہے۔ خدارا یہ جاگنے کا وقت ہے۔ سوچئے، قائد انقلاب کا جو سبق ہے، قائد انقلاب کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ قائد انقلاب خود ایک بادشاہ ہے۔ 90 ملکوں میں جس کے مراکز ہوں، اگر یونائٹڈ نیشنز پوری دنیا پہ محیط ہے تو اللہ کا یہ سورج منہاج القرآن پہ غروب نہیں ہوتا۔ منہاج القرآن کا کوئی نہ کوئی مرکز دنیا میں 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے، 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جاتا ہے، 24 گھنٹے خدمت دین کی جاتی ہے۔ یہ ہے کام مرد مجاہد کا۔ ایک مرد مجاہد اٹھا جنگ کی سرزمین سے، لیکن اخلاص اور نیت صاف لے کر وہ چلا اور ایک دنیا میں بادشاہت قائم کر دی۔ لیکن بادشاہت اقتدار کی قائم نہیں کی، بادشاہت خدمت دین کے لیے قائم کی۔ بادشاہت ایک ایسے نظام کو جنم دیا جہاں بچوں کو درود پاک پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں بچوں کو حفظ قرآن کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ آج نظام المدارس پاکستان میں 1400 مدارس اس وقت تک پچھلے 1 سال میں ہمارے ساتھ الحاق کر چکے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کے لیے فخر کا باعث ہے کہ وہ وفاق جو 50 کی دہائی میں قائم ہوئے تھے اور جن کو بنے 60 سال ہو گئے ہیں، وہ آپ سے کانپ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کانپ رہے ہیں کہ ان کو نظر آتا ہے کہ حق اور سچ کی آخر جیت ہوگی۔ اس دن ایک میٹنگ ہوئی، یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، پرجوش خطاب ہو سکتا ہے، لیکن میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو دلائل ہیں آپ کے لیے جب آپ لوگوں میں بیٹھیں۔ اس وقت ٹوٹل پاکستان میں 16 وفاق ہیں، 4 1950 اور 60 کے درمیان بنے تھے، ایک 1984 میں بنا تھا، اور 11 2021 میں بنے۔ ہم واحد وفاق ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نظام المدارس پاکستان کا واحد وفاق ہے جس نے 272 سال کے بعد ایک مکمل نیا نصاب لکھا ہے۔ وہ نصاب چھپ کے وزارت تعلیم اور وزارت مذہبی امور میں موجود ہے، اور یہ بھی میں آپ کو اطلاع بھی دوں اور چیلنج بھی کرتا ہوں کہ کسی اور وفاق کے پاس ایسا لکھا ہوا جدید نصاب موجود نہیں ہے۔ ہم نظریہ پاکستان کے اصل جانشین ہیں۔ ہم اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی حکمرانی ہو، لیکن قرآن اور سنت کی وہ حکمرانی ہو جو قرآن اور سنت کا صحیح پیغام ہے، وہ پیغام نہیں جس کے نتیجے میں خودکش بمبار پیدا ہوتے ہیں،
وہ نظام نہیں جہاں غریب پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اور خلفائے راشدین کے وقت آپ نے دیکھا کئی دفعہ گورنروں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کے لایا گیا مدینہ میں، فوج کے سربراہوں کو ہٹایا گیا، معزول کیا گیا، اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ عام سپاہی کے طور پہ خدمت کریں گے۔ ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں جہاں قائد اور خادم ایک برابر ہوں انصاف کی نظر میں۔ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جہاں یروشلم فتح ہوتا ہے، یروشلم کے لیے شرط رکھی جاتی ہے خون خرابے سے بچنے کے لیے کہ خلیفہ وقت خود تشریف لائیں۔ خلیفہ یروشلم جاتے ہیں، 3 کوس غلام سواری کرتا ہے اونٹ پہ، 3 کوس حضرت عمر سواری کرتے ہیں۔ جب یروشلم پہنچتے ہیں تو غلام کی سواری کی باری ہے۔ خلیفہ وقت جس کی آواز سے اس وقت کی دنیا کانپتی تھی، جس نے دنیا کی سب سے بڑی ریاست قائم کی اسلام کی، خلیفہ وقت اونٹ کے آگے پیدل چل رہا تھا اور غلام سوار تھا۔ ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم اس اسلام کی بات نہیں کرتے جہاں ایم این اے تو لینڈ کروزر پہ پھرے، ایم پی اے لینڈ کروزر پہ پھرے، 40 کنال کے گھر ہوں، وزیر اعظم کا 400 کنال کا گھر ہو، جاتی عمرہ میں 800 کنال کا گھر ہو۔ ہم اس پاکستان میں نہ رہیں گے، ہم اس پاکستان میں بغاوت کریں گے، ہم پاکستان میں اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کا نظام بدلیں گے، ہم پاکستان میں مصطفی انقلاب لے کر آئیں گے، ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا کے رہیں گے۔ انقلاب 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 مغرب کا وقت ہو رہا ہے، میں 2-4 گزارشات کر کے اجازت لوں گا کیونکہ ابھی پھر اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے قائد کا اور پاکستان عوامی تحریک کا پیغام گھر گھر لے کے جانا، اور اس دفعہ اس الیکشن کو ایک، جس طرح آپ جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس تو یا وہ بلڈ پریشر لیتا ہے اور یا تھرمامیٹر لیتا ہے، اس سے اس کو جسم کی حالت کا پتہ لگتا ہے۔ آپ نے سید، اب اذان کا انتظار کر لیں۔ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ سارے قائدین جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور خصوصاً سید انعام اللہ گیلانی صاحب جو کہ امیدوار ہیں ضلع میئر کے، اور میر محمد انور تھن صاحب جو کہ ہمارے ڈپٹی میئر کے امیدوار ہیں لئیے کے، ان لوگوں کا دست و بازو بننا ہے۔ ان کے ساتھ گلی گلی نگر نگر جا کر قائد کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہ تہیہ کرنا ہے کہ یہ جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ اور اقتدار اعلیٰ ہم نے وڈیروں اور جاگیرداروں سے لے کر عامت الناس میں، ورکرز میں لے کے آنا ہے۔ ورکرز میں اس لیے لے کے آنا ہے کہ یہ لوگ آپ کے درمیان رہتے ہیں، یہ جب آپ چاہیں آپ کو اویلیبل ہیں۔ یہ اقتدار آپ نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن گزر جاتا ہے، ہارنے والے بھی اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں اور جیتنے والے بھی اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، اور جا کر اسلام آباد میں پڑاؤ ڈال کے مراعات، فوائد اور اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے لیے جو کچھ مل سکے اس ملک پاکستان سے اور جو کچھ یہ سمیٹ سکیں اس کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ عوام کو منتقل کیا جائے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی ترقی کے راستے پر نہیں چلے گا اگر یہ وڈیرے اور جاگیردار اقتدار اعلیٰ پر براجمان رہے۔ آج جو تماشا اسلام آباد میں لگا ہوا ہے، آسٹریلین کرکٹ ٹیم یہاں آئی ہوئی اور دنیا جہان کے کرکٹ کے شائقین اس آسٹریلین کرکٹ ٹیم کا دورہ، اس کو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، خبروں میں فالو کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ باتیں ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ پاکستان کا اچھا چہرہ ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت چنا گیا ہے، یہ وقت عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ وقت چنا گیا ہے پاکستان کے خلاف۔ یہی ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر عمران خان کے خلاف تھا تو 20 دن بعد بھی ہو سکتا تھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ پاکستان میں کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے آسٹریلیا کی، پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہیں۔ 23 تاریخ کو محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے فرما روا ہیں، انہوں نے آنا ہے۔ 23 مارچ کو چائنا سے جو دنیا کے جدید ترین طیارے آئے ہیں وہ پاکستان ڈے پریڈ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس پاکستان میں منعقد ہو رہی ہے۔ یہ وقت انتخاب کیا گیا ہے ان سب چیزوں کو خراب کرنے کے لیے، پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے۔ اس میں سارے کے سارے یہ وڈیرے شامل ہیں، اس میں ساری کی ساری اپوزیشن شامل ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ پہچانیں کہ پاکستان کے دوست کون ہیں اور پاکستان کے دشمن کون ہیں۔ ہمارا تو ملک پاکستان ہے، ہم ان صاحب کی طرح برطانیہ بھاگ کے نہیں جا سکتے اور نہ ہی بھاگ کے جائیں گے۔ ہم نے یہیں رہنا ہے، یہ ہماری مٹی ہے، ہم زندہ بھی یہی ہیں، ہم مریں گے بھی یہی۔ ان بدنصیبوں کو تو اپنی ماں کو دفن کرنے کا موقع نہ ملا، وہ بے ایمانی کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنے کے خوف سے اپنی ماں کو دفنانے نہیں آئے۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کی اپنی بیوی رفیقہ حیات جس کے ساتھ اس نے 40 سال گزارے ہوں، اس کو جا کے قبر میں نہ اتار سکے۔ قبر میں اتارنے کے لیے نہ بیٹوں میں سے کوئی ہو اور نہ خاوند ہو۔ لیکن نہیں، یہاں دولت کی ہوس ہے، یہاں اقتدار کی ہوس ہے، یہاں رشتے ناتوں کی، انسانی اقدار کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کسی کو درست کلمہ نہیں پڑھنا آتا، کسی کو درست سورہ اخلاص نہیں پڑھنی آتی، اور یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ان کو کیا تربیت ملی ہے اپنے گھروں میں؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جاگو، جانو ان لوگوں کو۔ ان کے لیے اسلام بھی ایک لباس کی شکل ہے، ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہ پڑھ سکے اور اس میں غلطی کرے، یہ ممکن ہے کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں غلطی کوئی کرے۔ یہ مسلمان حکمران بنیں گے؟ آج وقت ہے کہ آپ غور و فکر کریں، وقت ہے کہ اگلے انتخابات میں سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں۔ آپ نے یا اپنا مستقبل سنوار لینا ہے اور یا اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے برباد کر لینا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات ہم کو ہدایت فرمائے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج پیغام پاکستان یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کے دشمنوں کو پہچانیں۔ وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ اسلام کو بیچ رہے ہیں، جنہوں نے اسلام پہ دکانیں لگائی ہوئی ہیں، جنہوں نے اسلام کے نام پہ خودکش تیار کیے ہیں، ان کو پہچانا جائے اور ان کو ننگا کیا جائے، ان کے چہروں سے نقاب ہٹائے جائے۔
पाकिस्तान का पैगाम यह है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के राइज करने के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए डट के खड़े होंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देंगे, पाकिस्तान को एक अजीमुश्शान मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब और हम सब का अल्लाह हामी और नासिर हो। बारे दिगर मैं मुंतज़मीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतने अजीमुश्शान जलसे का एहतमाम किया, इतने अजीमुश्शान इस्तकबाल का इंतज़ाम किया। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा शाद व आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले अर्ज़ किया कि हमारे सैयद इनाम शाह गिलानी साहब हैं जो कि हमारे मेयर के उम्मीदवार हैं, और मोहम्मद अनवर थिंद साहब हैं जो कि हमारे डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। इनका नाम ना भूलिए, इनकी शक्ल ना भूलें, और इनके साथ आपने चलना है इस इलेक्शन में और इनको कामयाब बनाना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि। फिर नमाज अदा करें तमाम दोस्त, और अपनी अपनी सवारियों पर से इंतज़ार करके तमाम दोस्तों को साथ ले जाएंगे, और तमाम कारकुनान जहाँ कहीं भी आए हैं तमाम का इंतहाई मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं।